لاہور ہائی کورٹ کے مستقل ہونے والے 11 ججز آج اپنے عہدوں کا حلف اٹھائیں گے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مس عالیہ نیلم مستقل ہونے والے ججز سے ان کے عہدوں کا حلف لیں گی۔ لاہور ہائی کورٹ کے مستقل ہونے والے جج صاحبان میں جسٹس حسن نواز مخدوم اور جسٹس ملک وقار حیدر ایوان شامل، جسٹس سردار علی اکبر اور جسٹس احسن رضا کاظمی بھی مستقل ہونے والے ججز میں شامل، جسٹس ملک جاوید اقبال وینس اور جسٹس محمد جواد ظفر بھی مستقل ہونے والے ججز میں شامل ہیں۔ جسٹس خالد اسحاق، جسٹس ملک اویس خالد اور جسٹس سلطان محمود مستقل ہونے والے ججز میں شامل ہیں۔ بنو میں تھانہ وسیع خیل کی حدود سوارانی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، 3 افراد جاں بحق ہونے والوں میں عامر خان درانی، سدیس سورانی اور نعیم شامل۔ جاں بحق مرنے والے 2 دوست اپنے حجرے میں سو رہے تھے۔ رات کے آخری حصے میں گاڑی میں سوار افراد کی حجرے پہ اندھا دھند فائرنگ، نعیم کو نامعلوم مسلح افراد نے زورانی پارک کے قریب نشانہ بنایا۔ تینوں دوست بتائے جا رہے ہیں۔ بسنت سے پہلے ہی بسنت کے ثمرات آنا شروع، لاہور کے علاقے کہنا گجوماتا میں موٹر سائیکل سوار نوجوان گلے پر ڈور پھیرنے سے شدید زخمی، گلے پر 14 ٹانکے لگائے گئے۔ ہسپتال ذرائع کے مطابق نوجوان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا دورہ، امیگریشن پروسیس کا جائزہ لیا، بیرون ملک جانے والے مسافروں سے ملے، سعودی عرب جانے والے بعض مسافروں کی سفری دستاویزات چیک کی، FIA حکام سے تصدیق کرائی، بعض مسافر سوالات کے درست جواب اور ملازمت کے بارے میں صحیح معلومات نہ دے سکے، نامکمل دستاویزات پر 3 مسافروں کو رکنے پر FIA کے حوصلہ افزائی، کہا کہ پاکستان کی عزت سب سے زیادہ عزیز ہے۔ سانحہ بھاٹی گیٹ میں جاں بحق خاتون کے شوہر پر تشدد کی تحقیقات، SPCT SDPO SHO غفلت کے مرتکب قرار پائے، ہائی پاور کمیٹی نے انکوائری رپورٹ مکمل کر لی۔ پولیس ذرائع کے مطابق کمیٹی نے جائے وقوع کا دورہ کیا اور تمام شواہد اکٹھے کیے۔ جاں بحق ماں بیٹی کے اہل خانہ اور عینی شاہدین کے بیانات قلم بند کیے گئے۔ SP کی موجودگی میں متوفی خاتون کے شوہر پر SHO کے ریٹائرنگ روم میں تشدد ہوا۔ کمیٹی نے IG پنجاب کو سفارشات بھجوا دیں۔ کارروائی کا حتمی فیصلہ IG پنجاب کریں گے۔ غفلت کے مرتکب مزید 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا، تعداد 5 ہو گئی۔ سانحہ گل پلازا، سندھ ہائی کورٹ نے صوبائی حکومت کے خط کا جواب دے دیا، لکھا پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت حکومت خود انکوائری کرا سکتی ہے۔ سابق جج یا کسی قانونی ماہر کے لیے چیف جسٹس سے مشاورت ضروری نہیں۔ حاضر سروس افسر سے انکوائری کے حوالے سے سپریم کورٹ معیار طے کر چکی ہے۔ صوبائی حکومت انکوائری کے لیے خط گورنر سندھ کو لکھے۔ سانحہ گل پلازا مزید 30 لاشوں کی شناخت لواحقین کے سپرد، اب تک شناخت کی جانے والی کی تعداد 69 ہو چکی۔ 3 افراد کی باقیات کی تاحال شناخت ممکن نہیں ہو سکی، عمارت کو سیل کر دیا گیا، مخدوش حصے کی مسماری پر تاحال فیصلہ نہ ہو سکا۔ پولیس نے گل پلازا آتی زدگی کی ابتدائی رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی۔ مقدمے میں مزید تفتیش کے ذمہ داروں کا تعین کیا جائے گا۔ عدالت نے رپورٹ کو کورٹ ریکارڈ کا حصہ بنا لیا۔ MQM پہلے دن سے کہہ رہی تھی عدالتی تحقیقات کرائیں، اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی میڈیا سے گفتگو، کہا ہم نے بنیادی نقطہ رکھا کہ آزادانہ انکوائری کرائیں، اللہ کرے آزادانہ غیر جانبدارانہ عدالتی تحقیقات ہوں۔ کراچی میں بنیادی ضروریات زندگی کا فقدان ہے، شہر کا نوحہ ہر فورم پر پیش کرتے آئے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف سے آذربائیجان کے صدر کے خصوصی نمائندے کی ملاقات، علاقائی صورتحال سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم کا باہمی دلچسپی کے شعبوں میں 2 طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ۔ آذربائیجان کے صدر کی دانشمندانہ قیادت کی تعریف کی، کہا $2 ارب سرمایہ کاری کے معاہدے کو حتمی شکل دینے کے قریب ہیں۔ وزیراعظم نے آذربائیجان کے صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ خصوصی نمائندے نے وزیراعظم کو صدر آذربائیجان کا نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا۔ کارباغ جنگ کے دوران آذربائیجان کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہونے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔
تحریک انصاف کے رہنما سلمان اکرم راجہ کی چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی سے ملاقات۔ چیف جسٹس اور سلمان اکرم راجہ کی ملاقات 30 منٹ سے زائد جاری رہی۔ سلمان اکرم راجہ نے چیف جسٹس کو پی ٹی آئی کے تحفظات بارے آگاہ کیا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی میڈیکل رپورٹ خاندان کو دینے کی یقین دہانی کرائی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کا خاندان علاج کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ لاہور میں بسنت کے حوالے سے محکمہ ٹرانسپورٹ کی خصوصی تیاریاں جاری۔ سپیڈو اور گرین الیکٹرک بسز کو ثقافتی رنگوں میں رنگ دیا۔ 35 بسوں پر پنجابی ثقافت کی عکاسی۔ شہریوں کو بسنت کے دنوں میں مفت سفری سہولت فراہم ہوگی۔ میٹرو، اورنج لائن، سپیڈو اور الیکٹرک بسیں اپنے روٹس پر چلتی رہیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر فری ٹرانسپورٹ فراہم کی جائے گی۔ عوام سے بائک کی بجائے بس میں سفر کرنے کی اپیل۔ چھتوں پر بسنت بنانے کے لیے ضابط اخلاق جاری۔ ڈرون کیمروں اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے چھتوں کی مسلسل نگرانی کی جائے گی۔ سندھ کے تاریخی، روحانی، سیاحتی مقامات کی سیر اب ہوگی بذریعہ ٹرین۔ محکمہ سیاحت اور ثقافت کا تھر کے بعد منجڈورو سفاری ٹرین شروع کرنے کا فیصلہ۔ سفاری ٹرین 2 روز سیاحتی ٹرپ پر آج کراچی سے روانہ ہوگی۔ ٹرین سہون میں مختصر قیام کرے گی۔ سیاح مسافر لال شہباز قلندر کے مزار پر حاضری دیں گے۔ سہون کے پہاڑ پر بنے ریلوے ٹریک سے سیاحتی ٹرین لاڑکانہ جائے گی۔ لاڑکانہ میں ٹرین کے مسافروں کے لیے میوزیکل نائٹ کا اہتمام ہوگا۔ اتوار کی صبح سفاری ٹرین کے شرکاء منجڈورو کا سیاحتی دورہ کریں گے۔ ایران کی جانب بیڑا روانہ کیا، لیکن استعمال نہ کرنا بہتر ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صحافیوں سے گفتگو۔ کہا، اس وقت ہمارے بہت سے بڑے اور طاقتور جہاز ایران کی طرف جا رہے ہیں۔ امید ہے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی ضرورت نہ پڑے۔ ایران کے ساتھ مزید بات چیت کا ارادہ ہے۔ پہلے بھی ایران سے بات چیت ہو چکی ہے اور آئندہ بھی ہوگی۔ چین کے ساتھ بڑھتے تجارتی تعلقات پر اتحادیوں کو محتاط رہنا ہوگا۔ امریکی حملے پر تل ابیب کو نشانہ بنائیں گے۔ ایران نے ایک بار پھر سے اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ امریکی اڈے ہمارے میزائلوں کی رینج میں ہیں۔ حملہ ہوا تو فیصلہ کن جواب دیں گے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ممکنہ حملے سے نمٹنے کے لیے فوجی منصوبے اور احکامات پہلے ہی جاری کر دیے گئے ہیں۔ ایران پر امریکہ کے ممکنہ حملے کو روکنے کے لیے ترکی متحرک عباس عراقچی انقرہ پہنچ گئے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ویڈیو کانفرنس کی تجویز۔ امیر قطر کا ایرانی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔ علاقائی مسائل کے حل کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور۔ پیپلز بسوں کی مزید 500 بسوں کی خریداری کا آرڈر دے دیا ہے۔ کراچی کی ایک سڑک پر پیپلز بس چلے گی۔ سینئر وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن کا سندھ اسمبلی سے خطاب۔ کہا، موٹر وہیکل انسپیکشن کے ذریعے 56,200 گاڑیوں کو چالان کیا گیا۔ جرمانے کی مد میں 8 کروڑ روپے سے زائد جرمانہ وصول کیا گیا۔ کراچی میں 12 نئے مقامات پر ٹریفک سگنلز لگائے گئے۔ ایمبولینس کو ایمرجنسی نہیں تو سائرن نہیں چلانا چاہیے۔ گاڑیاں فٹنس معیار پر پورا نہ اتری تو ضبط کرتے ہیں۔